فرمایا ایک قطرہ امام حسین پہ جو بہاتا ہے خلوص دل سے خدا اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بہت بڑے عالم کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا، میں پیدل کربلا جا رہا تھا، ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ایک قطرہ بعض روایات میں ہے مچھر کے پر کے برابر، مچھر کے پر کے برابر اگر آنکھ گیلی ہو جائے خدا اس کے صدقے میں انسان کی پوری زندگی کے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ عالم کہتا ہے میں سوچ رہا تھا یہ روایت لاجیکل نہیں لگ رہی ہے، ایک آنسو اور نتیجہ اتنا کہ خدا سارے گناہ بخش دے۔ کہتے راستے میں جا رہا تھا، ایک سید مجھ سے ملا، ہمراہ ہوئے، بڑی اس نے علمی باتیں کی۔ میں نے کہا یہ اچھا موقع ہے میں سید سے سوال کروں۔ میں نے کہا سید ایک مسئلہ میرے ذہن میں گونج رہا ہے کہ ایک قطرے کے صدقے میں خدا سارے گناہ بخش دے۔ سید نے کہا کہ ایک بادشاہ تھا، ایک اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے گیا، بہت دور نکل گیا، راستہ بھٹک گیا، سپاہی بادشاہ کو ڈھونڈ نہ سکے، وہ صحرا میں بھٹکتا رہا، پیاس بھوک کا عالم تھا۔ اچانک اس کو صحرا میں خیمہ نظر آیا، وہ ایک بوڑھی کا خیمہ تھا۔ جیسے انہوں نے دیکھا کہ ایک بھوکا شخص ان کے پاس آیا ہے، اس نے کہا میں بھوک سے مر رہا ہوں، مجھے کچھ پلاؤ۔ انہوں نے ایک بکری تھی اس کا دودھ پلایا۔ اب کیونکہ صحرا تھا، گھر بہت دور تھے، جب تک اس کو سپاہی ڈھونڈتے یہ وہاں پہ رکا، اس نے اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں کون ہوں۔ ان کے پاس بکری تھی، انہوں نے کہا مہمان ہے، حبیب خدا ہے، انہوں نے وہ بکری ذبح کر دی۔ 3 دن اس کی مہمان نوازی کی، اس نے گوشت کھایا۔ اس کے بعد سپاہی آ گئے، یہ واپس چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے اپنا ایڈریس دیا کہ جب بھی شہر میں آؤ کوئی بھی کام ہو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ واپس چلا گیا۔ کہا 1-2 سال کے بعد جنہوں نے اس کو بکری کا گوشت کھلایا تھا وہ شہر میں آئے، اور جب اس ایڈریس پہ پہنچے ان کو پتا چلا یہ تو بادشاہ ہے، یہ تو اس شہر کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ کے پاس گئے، بولا آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے ہم نے آپ کی خدمت کی تھی، آج ہم غریب ہو گئے ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو ہمیں دے دیجئے۔ اس نے اپنے وزیر مشیروں کو جمع کیا، کہا کہ انہوں نے مجھے ایک بکری کھلائی تھی، میں ان کو کون سا انعام دوں؟ احسان کا بدلہ احسان سے کیا جاتا ہے، میں کیسے اس کا احسان چکاؤں؟ انہوں نے قبلہ اس نے 1 بکری دی تھی، آپ 10 بکریاں دیجئے، دوسرے کا بکریوں کا پورا ریوڑ دیجئے، تیسرے نے کہا آپ اس کو ایک باغ بھی دیجئے، چوتھے نے کہا نہیں اگر اتنا ہی اس نے احسان کیا ہے تو آپ اس کو کوئی مشیر بنا دیجئے، کوئی حکومتی سرکاری عہدہ دے دیجئے۔ بادشاہ نے کہا یہ ساری باتیں صحیح ہیں لیکن یہ عدالت کے خلاف ہے۔ کہ وہ کیسے ہے؟ کہ اس کے پاس جو کچھ تھا، اس کی زندگی کی کمائی بکری تھی، تھا اس کے پاس، اس کا سرمایہ، اس کی دولت 1 بکری تھی، اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے مجھ پہ نچھاور کر دیا۔ تو عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں بھی اسے دوں۔ الغرض اس سید نے کہا کہ اے ایک آنسو کی بات سن کر سوچنے والے، حسین کے پاس جو کچھ تھا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اپنے جسم سے شروع کیا حسین نے، عباس کے بازو دیے، سکینہ کا بچپنا دیا، عاصم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، علی اصغر قربان کیا، زینب کی چادر قربان کی۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں، سمجھانے کے لیے 6 مہینے کا علی اصغر دیا۔ لوگ یہ سن کے آگے گزر جاتے ہیں، لیکن اگر اس جملے کو فیل کریں نا کہ امام حسین نے کیا کیا قربان کیا۔ اگر میں کسی مومن کو کہوں نا اپنے 6 مہینے کا بچہ لاؤ، میں اس کے سر کے 4-5 بال کھینچ کے نکالتا ہوں، کوئی مومن راضی ہوگا کہ اتنی سی بھی تکلیف میں اس کے بچے کو دوں؟ اب سوچئے رباب کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ بچیاں سب کو پیاری ہوتی ہیں، 4-4 سال بچیاں، اتنی محبت کرتے تھے امام حسین۔ جب جب سکینہ کی آنکھیں کھلتی تھی بابا کے سینے کو ڈھونڈتی تھی۔ روایات میں ہے حسین گھر سے باہر جاتے تھے، انتظار کرتی تھی میرا بابا آ جائے، میں بابا کے ساتھ مل کے سفرے پہ کھانا کھاؤں گا۔ حسین نے وہ سکینہ بھی قربان کر